اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد المقدمۃ الخامسہ فی مکان المصلی۔ اس سے پہلے جو ہے وہ انہوں نے لباس مصلی کے حوالے سے گفتگو کی کہ لباس مصلی کے کیا شرائط ہونی چاہیے اور کون سی چیزیں جو ہے اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ آج مقدمہ خامسہ میں اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ مصلی جس مکان پہ نماز پڑھے گا اس مکان کی کیا شرائط ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ایک عام قاعدہ بتا رہے ہیں کہ الصلاۃ فی الاماکن کلھا جائز، ٹھیک ہے، کہ نماز جو ہے ہر جگہ پہ پڑھنا جائز ہے، جہاں بھی آپ چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں، مگر یہ کہ اس میں یہ شرطیں ہونی چاہیے، بشرط ان یکون مملوکا او معذونا فیہ، مگر یہ کہ ہر جگہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حتیٰ کہ جو جگہ آپ کی بھی نہیں ہے کسی کے گھر میں گھس کے جو ہے کیا ہے نماز پڑھنا شروع کر دیا، نہیں، بلکہ بشرط ان یکون کیا ہے مملوکا او معذونا فیہ، کہ جس جگہ پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ یا تو آپ کی ملکیت ہو خود کی، یا نہیں آپ کی ملکیت نہیں ہے، آپ ایز اے مہمان آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور مہمان آپ کو جو ہے میزبان نے اجازت دے رکھی ہے آپ وہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں، یا کہیں اور کسی نے کہا کہ آپ یہاں پہ جائیں تو نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ وہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ والاذن قد یکون بعوض کالاجرۃ وشبہہا وبالاباحہ۔ اب یہ جو کہا کہ مطلب یا تو مملوک ہو یا معزون ہو، تو معزون کی دو قسمیں ہیں۔ معزون یہ ہوتا ہے کبھی کبھی انسان جو سامنے والا آپ کو اجازت دیتا ہے نماز پڑھنے کی، وہ کیا ہے آپ سے عوض میں پیسے لیتا ہے، جیسے مثال طور پر ہوٹل وغیرہ میں ہے نا، وہ ساری چیزیں آپ کا رہنا سہنا سب نماز وغیرہ پڑھنا سب کچھ اس میں شامل ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اس کے مقابلے میں آپ سے اجرت لیتا ہے، یا پھر نہیں خود نماز پڑھنے کے لیے، سمجھ رہے ہیں، 10 منٹ آپ کو لگے گا، 15 منٹ آپ نے کہا کہ میں یہاں پہ نماز پڑھنا چاہوں، اس نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لیجئے، مگر یہ کہ اتنی دیر جو آپ نماز پڑھیں گے اس کی مجھے مطلب بسیط سی کوئی اجرت ہے وہ ہمیں دینا ہوگا، کہا ٹھیک ہے۔ تو وہ کہہ رہے کہ جو اجازت ہے، اذن ہے، ہاں یہ کبھی جو ہے یہ اجازت اردو والا بول رہا ہوں میں، ٹھیک ہے، ہاں ورنہ عربی میں اجازت جو ہے کیا ہے بعد العمل ہے، تو یہ کبھی اجرت کے مقابلے میں ہے اور کبھی جو ہے کیا ہے وبالاباحہ، شبہہ مطلب کیا ہے، یعنی اجرت ہے اس کے عوض، مثال طور پر کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو جو ہے مثلا نماز پڑھنے اجازت دے رہا ہوں، آپ ہم کو 1 گھنٹہ جو وائی فائی کنیکٹ کر دیجئے مثال کے طور پر، تو یہ شبہ ہو گیا اس کے۔ یا پھر بالاباحہ ہے، اباحہ نے کیا مطلب، یعنی کہ آپ سے پیسے نہیں لیں گے پلٹ کر، مگر یہ کہ کہا کہ ہم مباح ہے آپ کے لیے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، بس انشاءاللہ۔ وہی اما صریحۃ کقول صلی فیہ، اور یہ جو وہ ہے آپ کو اباحہ جو سامنے والا آپ کو کر رہا ہے آپ کی نماز پڑھنے کے لیے، یہ کبھی کبھی کیا ہے صریحہ ہے، یعنی صاف طور پر آپ کو لفظاً کہہ رہا ہے کہ صلی فیہ، کہ آئیے آپ اس میں جو ہے نماز پڑھ لیجئے، تو یہ صراحتاً بالکل الفاظ دلالت کر رہے ہیں آپ، اس نے کہا کہ یہاں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ او بالفحوہ، اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ صراحتاً تو نہیں ہوتا، مگر یہ کہ یہ بالفحوہ نہیں بالاولا، مثال کے طور پر کیا ہے، یعنی سامنے والا آپ کو اس گھر میں رہنے سہنے کی اجازت دے رہا ہے، سونے کی اجازت دے رہا ہے، تو جو آدمی آپ کو سونے کی اجازت دے رہا ہے، جو کہ آپ مطلب یہ طویل ہے آپ کا سونا رہنا کھانا یہ ساری جب اجازت ہے تو نماز پڑھنا ہی تو بدرجہ اولا جو ہے کیا ہے اجازت اس کی ہوگی۔ جیسے فحوہ کیا کہتے ہیں، جیسے مثال طور پر کہا جاتا ہے ولا تقل لہما اف، یہ فحوہ کی مثال ہے کہ ماں باپ کو اف تک نہ کہو، اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کو مارنا پیٹنا گالی دینا یہ کیا ہے بدرجہ اولا کیا ہے حرام ہے۔ تو یہاں بھی یہ حال ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو اپنے مکان میں اپنی جگہ پہ آپ کو مثلا سونے کی اجازت دے رہا ہے، کھانے پینے کی اجازت دے رہا ہے، رہنے کی اجازت دے رہا ہے، تو اس میں کیا ہے یہ بھی شامل ہے نماز پڑھنا، جیسے کاذن فی الکون فیہ، اگر سامنے والے نے آپ کو اجازت دیا کیا کہ آپ اس میں رہیے 2 دن آپ آئیں زیارت کے لیے، آپ اس میں ٹھہر سکتے ہیں، تو جب وہ رہنے کی اجازت مطلب کیا ہے کہ اس میں اب اس نے صراحتاً نہیں کہا کہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، مگر یہ کہ یہ کہا کہ جب آپ اس میں رہ سکتے ہیں تو نماز بھی پڑھی سکتے ہیں، بات انشاءاللہ۔ اور یشاہد الحال، یا پھر یہ کہ مطلب قرینہ اس بات پہ دلالت کر رہا ہے شاہد حال کہ آپ کو جو ہے اجازت ہے اس میں نماز پڑھنے کی، مثلا کیا ہے کما اذا کان ہونا کا عمارت تشہد ان المالک لا یکرہ، ہاں یعنی قرینہ کیا ہے، مثال طور پر سامنے والے کی قرینہ یہاں پہ موجود ہے کہ میں یہاں پہ نماز پڑھوں تو سامنے والے میں نماز پڑھنے کو جو کیا ہے برا نہیں سمجھے گا، بس انشاءاللہ کراہت نہیں سمجھے گا۔ مثلا کیا ہے، مثلا یہ کہ نماز پڑھے ہوئے ہیں، وضو کے وقت آپ کو جہاں نماز لا کے رکھ دے رہا ہے، بس انشاءاللہ، ہاں قبل آپ کو سونے سے پہلے جب جا رہا ہے سونے کے لیے تو آپ کو بتا دے رہا ہے قبلہ جو ہے وہ اس طرف ہے مثلا، تو یہ ساری چیزیں کیا ہے نشانی ہے کہ وہ نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ تو بہرحال یہ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس جگہ پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس میں اجازت ہونا ضروری ہے،
یا پھر آپ کی خود کی ملکیت ہو. والمکان المغصوب لا تصح فی الصلاۃ للغاصب. ٹھیک ہے، اس طریقے سے نماز درست نہیں ہے کہاں پر؟ ایسے جگہ پر کہ جو مکان کیا ہے؟ غصبی جگہ ہے. چنانچہ اس جگہ کا مباح ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو غصبی جگہ پہ نماز پڑھنا درست نہیں ہے. کس کے لیے؟ کہ لا تصح الصلاۃ فی للغاصب. وہاں پر جو کیا ہے غاصب کا نماز پڑھنا غصبی جگہ پہ، جس نے خود غصب کیا ہے، کسی کی زمین ہڑپ لی ہے، وہ وہاں پر نماز نہیں پڑھ سکتا، جائز نہیں ہے. ولا لغیرہ ممن علم الغصب. ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے خود غاصب کے علاوہ بھی جو غیر ہیں، اس کے مثلا اس کے رشتہ دار وغیرہ ہیں یا اس کے بھائی وغیرہ، ان کے لیے بھی درست نہیں ہے. کب؟ جب وہ جانتے ہیں کہ یہ جگہ جو کیا ہے مثلا میرے بھائی نے غصب کی ہے. واضح ان شاء اللہ. فَإِنْ صَلَّى عَامِدًا عَالِمًا. ہم نے کیا کہا؟ ہم نے یہ کہا کہ غصبی جگہ پہ نماز پڑھنا درست نہیں ہے. بس اگر کوئی شخص یہ جانتے ہوئے کہ غصبی جگہ پہ نماز نہیں پڑھی جا سکتی، ٹھیک ہے، اور جان بوجھ کر، بھولے سے نہیں، عامداً یعنی سہون نہیں، بلکہ جان بوجھ کر اور علم کی صورت میں غصبی جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ کانت صلاتہ باطلا. تو ایسے شخص کی نماز کیا ہے؟ باطل ہے. اچھا، وہ انکان ناسین. تو یہ تو مطلب عامدن عالمن کا حکم تھا. اب آئیے، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس نے غصبی جگہ پہ نماز پڑھی مگر کیا ہے ناسین اور جاہلن. واضح ان شاء اللہ. ناسین کس کے مقابلے میں؟ عامد کے مقابلے میں. ٹھیک ہے، جاہلن کس کے مقابلے میں؟ عالم کے مقابلے میں. واضح ان شاء اللہ. تو کیا عالم جاہلن بالغصبی، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جگہ جو کیا ہے غصبی ہے، اور اس نے نماز پڑھ لی، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ صحت صلاتہ. تو اس کی نماز جو کیا ہے؟ درست ہے. واضح ان شاء اللہ. ولو کان جاہل. واضح ان شاء اللہ. جی اب آئیے، ولو کان جاہلا بتحریل المقصوب لم یعذر. ہاں، لیکن کہہ رہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اصلاً اس کو یہی نہیں پتہ، دیکھیے ہاں، اس کو یہی پتہ نہیں ہے کہ غصبی جگہ پہ نماز پڑھنا حرام ہے یا درست نہیں، اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، تو کیا وہ معذور ہے؟ اس کی نماز درست ہوگی؟ کہہ رہے نہیں، وہ معذور نہیں ہے. واضح ان شاء اللہ. کیونکہ یہ کیا ہے؟ یہ نماز مبتلب مسائل میں سے ہے، تو مکلف کا کم سے کم وظیفہ ہے، یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ مبتلب مسائل کا جاننا ہر انسان کے اوپر واجب ہے، تو ان میں سب سے جو سامنے کی چیز ہے مبتلب میں سے، وہ نماز ہے. لہٰذا آپ معذور نہیں ہیں، آپ کو جاننا ضروری ہے. مطلب شرائط مصلی کیا ہیں، مکان مصلی کے کیا شرائط ہیں، یہ ساری چیز جاننا ضروری تھا. واضح ان شاء اللہ. سنیے، وَإِذَا ذَاقَ الْوَقْتُ وَهُوَ آخِذٌ فِي الْخُرُوجِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ. اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو غصبی مکان پہ موجود ہے، ٹھیک ہے، غصبی مکان میں موجود ہے، اور وقت نماز کا جو وقت ہے وہ مضیق ہو رہا ہے، مثلا 10 منٹ ہے، اب میں ظہر کی نماز پڑھیں گے آپ، اور 10 منٹ رہ گیا ہے. واضح ان شاء اللہ. تو اب کیا کرے؟ اب وہ جلد سے کیا کر رہا ہے؟ وہ اس غصبی مکان سے نکل رہا ہے. ٹھیک ہے، اور نکلنے کی صورت میں آپ نے اصول فقہ میں یہ بحث ضرور پڑھی ہوگی، ہاں، اجتماع امر و نہیں کے باب میں. واضح ان شاء اللہ. اور نکلنے کی صورت میں وہ کیا کر رہا ہے؟ نماز پڑھ رہا ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ نماز درست ہے؟ کہہ رہے ہیں جی ہاں، صحت صلاتہ. تو اس صورت میں نماز اس کی درست ہے. اس سے پہلے ہم لوگ گزر چکی یہ بات کہ چلنے کی صورت میں بھی معذور اگر کوئی شخص ہے تو نماز پڑھ سکتا ہے، البتہ وہ اپنے رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف کرے گا، ہے نا، یہ بات گزری. وَلَوْ صَلَّى وَلَمْ يَتَشَاغَلْ بِالْخُرُوجِ لَمْ تَصِحْ. لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو غصبی جگہ پہ موجود ہے، ٹھیک ہے، غصبی جگہ پہ موجود ہے اور نماز کا وقت مضیق ہے، اور یہ سچ اب چلو مضیق ہے، نماز پڑھ لیتا ہوں پھر نکلوں گا. واضح ان شاء اللہ. چلتے پھرتے کیا نماز پڑھنا؟ تو کہہ رہے کہ اگر کوئی شخص اس طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے کہ غصبی جگہ پر، تو اس کی نماز درست نہیں ہے، بلکہ آپ کا وظیفہ کیا ہے یہاں پر کہ آپ چلتے ہوئے ہی نماز پڑھیے. واضح ان شاء اللہ. چونکہ ایک یعنی اجتماع امر نہیں ہو جائے گا، یعنی حرمت ہے، چونکہ غصبی مکان ہے، اور سب سے نماز صلی ولا تغصب والی بات ہے. واضح ان شاء اللہ. تو اس صورت میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ چلتے کی صورت میں جو کیا ہے آپ کو نماز پڑھنا ہے. دیکھیں، ولو صلی ولم یتشاغل بالخروج. اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس نے جو نماز پڑھ رہا ہے لیکن کیا ہے وہ مشغول نہیں ہے خروج میں. واضح ان شاء اللہ. یعنی کیا اسی جگہ پر ٹھہر کر نماز پڑھ رہا ہے، تو کہہ رہے لم تصح صلاتہ. تو اس کی نماز جو درست نہیں ہے. عبارت واضح ان شاء اللہ. وَلَوْ حَصَلَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْخُرُوجِ وَجَبَ عَلَيْهِ. ٹھیک ہے، کہہ رہے کہ اگر یہ جو نماز پڑھ رہا تھا وہ کسی غیر کے ملک میں نماز پڑھ رہا تھا، اس کی اجازت سے اس نے اذن دے رکھا تھا، وہ وہاں پر نماز پڑھ رہا ہے. ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْخُرُوجِ. پھر وہ نماز ابھی 2 رکعت پڑھی اس نے، اور اس نے کہا کہ بس یہاں سے نکل جاؤ، بس اتنی اجازت میں نے دی تھی تمہیں. تو کیا ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں ثم أمر بالخروج. تو کہہ رہے ہیں وجب علیہ، اس کے اوپر یعنی مصلی کے اوپر واجب ہے کیا؟ الخروج، کہ وہ کیا کرے؟ وہاں سے نکل جائے.
وَإِنْ صَلَّى وَالْحَالُ هَٰذِهِ كَانَتْ صَلَاتُهُ بَاطِلَةً. اب کہہ رہے کہ نہیں وہ کیا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے اسی حالت میں، جبکہ کیا ہے، جبکہ اس نے کہہ دیا کہ تم نکل جاؤ، اس کے باوجود وہ وہاں پر نماز پڑھ رہا ہے، عظیم تو اس کی نماز کیا ہے، باطل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سمجھ لیجیے کہ اب یعنی اب جو اس کی رکعت جو پڑھ رہا ہے وہ ایسے مکان میں پڑھ رہا ہے کہ جہاں پہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی گویا کہ وہ غصبی مکان کا اطلاق جو ہے وہ ہو جائے گا اس کے اوپر. وَيُصَلِّي وَهُوَ خَارِجٌ وَإِنْ كَانَ الْوَقْتُ ضَيِّقًا. ہاں اب کہہ رہے کہ اگر وہ آپ کہیں کہ بھائی ابھی تو ظہر کی نماز میں 2 ہی رکعت پڑھی اس نے، بقیہ 2 رکعت کا کیا ہوگا؟ آپ کہہ رہے کہ کہہ دیا نکلو تو نکل جانا ہے، تو کہہ رہے جی ہاں وہ اسی صورت میں نکلتے ہوئے 2 رکعت جو باقی ہے مثلا اس کو پڑھ لے گا. وَيُصَلِّي وَهُوَ خَارِجٌ إِنْ كَانَ الْوَقْتُ. اگر وقت مضیق ہے تو اس صورت میں وہ جو 2 رکعت بچ گئی ہے اس کو کیا کرے گا، نکلنے کی صورت میں ہی پڑھ لے گا. لیکن اگر وقت موسع ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہاں پہ نماز ختم ہے، دوبارہ جا کر ایسی جگہ پہ کہ جہاں پر نماز پڑھنا درست ہے نماز پڑھ سکتا ہے. واضح انشاءاللہ. کوئی عبارت نماز ہو تو بتائیے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ کے بعد ہے. وَلَا يَجُوزُ أَن يُصَلِّي وَإِلَىٰ أَحَدِ جَانِبَيْهِ امْرَأَةٌ تُصَلِّي أَوْ أَمَامَهُ. ہاں یہ تھوڑا سا اہم مسئلہ ہے. کہہ رہے کہ جائز نہیں ہے کسی شخص کا کوئی ایسے مکان پہ نماز پڑھنا، ہماری گفتگو مکان مصلی میں، ایسے مکان پہ نماز پڑھنا کہ جس کے دائیں یا بائیں طرف کیا ہے کوئی خاتون جو ہے کیا ہے نماز پڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے، او امامہ، یا اس شخص کے مصلی کے آگے کوئی خاتون نماز پڑھ رہی ہے. عظیم انشاءاللہ اس صورت میں نماز درست نہیں ہے. سواء صلت بصلاته او کانت منفردہ. چاہے وہ جو خاتون نماز پڑھ رہی ہے وہ وہی نماز پڑھ رہی ہے کہ جو یہ شخص پڑھ رہا ہے، مثلا جماعت میں ہے، ٹھیک ہے، نماز جماعت ہو رہی ہے اور بغل میں جو خاتون بھی جو کھڑی ہو کے نماز پڑھ رہی ہے، آگے خاتون نماز پڑھ رہی ہے، تو نماز درست نہیں ہے. دونوں کی کہتے ہیں باطل ہے. یا پھر جس نے پہلے شروع کی ہے اس کی صحیح ہے، بعد والے کی باطل ہے. اور کانت منفردہ، یا پھر نہیں بلکہ نماز جو پڑھ رہی ہے وہ اس کی الگ نماز ہے، یہ کوئی اور نماز پڑھ رہا ہے، وہ کوئی اور نماز. لیکن بہرحال البتہ نماز جو کیا ہے اس طریقے سے درست نہیں ہے کہ خاتون جو کیا ہے اگل بغل یا پھر جو کیا ہے سامنے ہو. وَسَوَاءٌ كَانَتْ مَحْرَمًا أَوْ أَجْنَبِيًّا. ہاں آپ کوئی شخص کہے کہ چلو ٹھیک ہے یہ حکم تو اس کے لیے ہے کہ جو نامحرم ہے، لیکن اگر میں گھر میں نماز پڑھ رہا ہوں، آگے میری بیوی نماز پڑھ رہی ہے، پیچھے میں پڑھ رہا ہوں، کوئی حرج ہے؟ تو کہہ رہے جی ہاں. یا ماں بہن ہیں، آگے نماز پڑھنی یا ساتھ میں نماز پڑھنی تو بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی. واضح انشاءاللہ. چاہے محرم ہو یا نامحرم، دونوں صورتیں اجنبیاں ہوں، دونوں صورتوں میں نماز جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتے. وقیل ذالک مکروہ. ایک قول یہ ہے کہ یہ جو کیا ہے مکروہ ہے. وہو الاشبہ. مصنف نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے. ویزول التحریم او الکراہیہ اذا کان بینہما حائل. ہم نے دیکھا یہ جو کراہت ہے نماز پڑھنے کی مرد و عورت کے ایک ساتھ، تو پھر یہ کراہت زائل ہو جاتی ہے جب دونوں کے درمیان میں کوئی چیز حائل موجود ہو. ٹھیک ہے، مانع موجود ہو، کوئی چیز مثلا پردہ وغیرہ لگا ہوا ہو یا اسٹیل کا جو عام طور سے حرم میں لگا ہوا، تو یہ سب ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور مقدار 10 اذرا، یا پھر جو کیا ہے 10 زرہ کی اگرچہ دوری ہے، عظیم انشاءاللہ 10 ہاتھ کی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اتنی دوری کافی ہوتی ہے. عظیم انشاءاللہ. وَلَوْ كَانَتْ وَرَاءَهُ بقدر ما یکون موضع سجودها محاذیا لقدمه. دیکھیے ہم نے اب تک بات کہی تھی کہ مرد نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے دائیں طرف یا بائیں طرف خاتون بھی کھڑی ہو کے نماز پڑھ رہی ہے یا اس کے آگے نماز پڑھ رہی ہے، تو بنا بر قول مصنف کے کیا ہے مکروہ ہے. اور آج کل مراجع کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ نماز باطل ہے. ٹھیک ہے، لیکن کہہ رہے کہ یہ تو دائیں بائیں اور آگے کا حکم تھا، لیکن اگر خاتون پیچھے نماز پڑھ رہی ہے اور مرد آگے ہے، عظیم انشاءاللہ، تو کہہ رہے ہیں کہ ہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کب؟ کہ جب خاتون کے جو موضع سجود ہے، جو سجدہ وہ کرتے اس کی سجدگاہ کیا ہے، ہاں اس کے قدم کے برابر میں ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے. وَلَوْ كَانَتْ وَرَاءَهُ وَلَوْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ تُصَلِّي وَرَاءَ الرَّجُلِ وَرَاءَ الْمُصَلِّي. انشاءاللہ اگر خاتون نماز پڑھ رہی ہے مرد کے پیچھے، بقدر ما یکون موضع سجودها، اتنی مقدار میں وہ پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہی ہے کہ اس کا جو موضع سجود ہے جہاں وہ سجدہ کر رہی ہے محاذیا لقدمه. مثال طور پر یہ مرد نماز پڑھ رہا ہے، یہ مرد ہے اور یہاں پر وہ سجدگاہ رکھے ہوئے ہے، تو مرد کا پیر ہے یہ سجدگاہ، کہہ رہے کوئی حرج نہیں ہے. سقط المنع، تو یہاں پر جو ممانعت ہم نے تھی وہ جو کیا ہے ساقط ہو جاتی ہے. بات انشاءاللہ. ولو حصل فی موضع لا يتمکنان من التباعد صلی الرجل اولا ثم المرأة. کہہ رہے کہ اگر دونوں مثال کے طور پر کسی ایسی جگہ پہ قید ہوں یا کسی ایسی جگہ پہ موجود ہیں کہ جہاں پر یہ جو 10 ذرا کی دوری کہی جا رہی ہے یہ دونوں ممکن نہ ہو،
واضح انشاءاللہ. تو اس وقت میں کیا کہنے کہ یہاں پر مرد کو چاہیے کہ وہ پہلے نماز پڑھ لے اور پھر جو کیا ہے خاتون نماز پڑھ لے. ولا بأس أن يصلي في الموضع النجس. بات یہاں پہ ختم ہو گئی مرد عورت. اب یہ نیا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, اس سے مطلب وہ مربوط نہیں ہے ابھی. ہاں, اب کہہ رہے کہ جو مکان مصلی کے حوالے سے ہم نے کہا تھا, تو مکان مصلی کے لیے پاک ہونا ضروری ہے. تو یہ پاک ہونا کس کے لیے ضروری ہے؟ کہہ رہے کہ ویسے تو جہاں پہ بھی نماز پڑھ رہا ہے انسان, پوری جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے. کس چیز سے؟ یعنی ایسی نجاست سے کہ جو کیا ہے, جو کپڑے یا بدن پہ لگ جائے, تو اس سب سے پاک ہونا ضروری ہے. لیکن اگر ایسی نجاست ہے کہ جو کپڑے یا بدن میں نہیں لگ رہی ہے, واضح انشاءاللہ, لیکن تو اس میں کوئی حرج نہیں, مگر یہ کہ شرط ہے بہرحال جو سجدگاہ کی جگہ ہے وہ جو کیا ہے موضع سجود پر. یہی مسئلہ ہے. ولا بأس أن يصلي في الموضع النجس. اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے نجس جگہ پہ تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس شرط کے ساتھ سنیے گا, اذا كانت نجاسته لا تتعدى الى بدنه ولا الى ثوبه. واضح انشاءاللہ. ہاں, لیکن کس شرط پہ؟ اس شرط پہ کہ وہ جو نجاست ہے اس کے کپڑے اور بدن میں سرایت نہ کرے. وہ اچھا, وکان موضع الجبہۃ طاہرا. یہ تو بہرحال ضروری ہے کہ کم سے کم موضع جبہہ, پیشانی جہاں پہ رکھ رہا ہے انسان, وہ جگہ پاک ہونا ضروری ہے. واضح انشاءاللہ. جی. کہ اب مکروہات نماز کیا ہے؟ کہ وتکرہ الصلاۃ فی الحمام. ٹھیک ہے, حمام میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. وبیوت الغائط, اور ایسے گھروں میں کہ جو مطلب بیت الخلاء کے لیے استعمال کیا جاتے تھے. اس کو بیوت اس لیے استعمال کیا, آپ شرح میں اگر ملاحظہ فرمائیے تو بیوت کیوں کہا, تو یہ کریں, یہ پہلے زمانے میں یہ تھا. آج کل ٹوائلٹ وغیرہ کا تصور ہے, ورنہ پہلے زمانے میں کیا تھا, لوگ ایک کمرے کو ہی جو کیا ہے مخصوص کر دیا کرتے تھے اس چیز کے لیے. اس کمرے میں مطلب رفع حاجت کرتے تھے اور باہر نکل کر جا کر مثلا اس کو یعنی استنجا وغیرہ کیا کرتے دھو جاتے تھے. واضح انشاءاللہ. اس طریقے سے وہ مبارک الابل. ٹھیک ہے, ایسی جگہ پہ بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے کہ جہاں پر اونٹ وغیرہ کیا ہوتے ہیں وہ یعنی سویا کرتے ہیں, یعنی ان کے رہنے کی جگہ. مثلا وہ مساکن النمل, اس طریقے سے چیونٹیوں نے جہاں گھر بنا رکھا ہے, سوراخ کر رکھا ہے بڑا, وہاں پہ بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے. وہ مجر المیاہ, اس طریقے سے ایسی جگہ پہ کہ جو پانی کے جاری ہونے کی جگہ ہے, مثلا نہر وغیرہ ادھر سے جاری, تو وہاں بھی مکروہ ہے. والارض السابخہ, یعنی سبخہ یعنی مالحہ, ایسی زمین پہ کہ جو کیا ہے نمکین زمین ہے, جیسے عام طور سے سمندر کے کنارے وغیرہ کی زمین جو ہوتی ہے. اس طریقے سے ثلج کے اوپر, برف کے اوپر نماز پڑھنا. وہ بین المقابر, دو قبروں کے بیچ میں نماز پڑھنا, یہ سب کیا ہے مکروہات ہیں. یہ سب ایسے مکان ہیں کہ جہاں پہ نماز پڑھنا مکروہ ہے. اچھا, الا یکون حائل ولو عنزہ, یہ جو آخر میں کہا تھا کہ دو قبروں کے بیچ میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. ہاں, تو یہ کراہت ختم ہو جائے گی. ایک طریقہ اگر آپ اپنا لیجئے, وہ کیا کہ آپ کوئی عنزہ کہتے ہیں یعنی ایک کوئی لکڑی رکھ دیجئے آپ, جو عصا سے کم کیا ہو, طولانی ہو, لمبی ہو, عصا سے بڑی ہو, اور کیا کہتے ہیں آپ کو نیزے سے کم ہو مقدار میں, یعنی طول کے اعتبار سے. تو اگر یہ بھی آپ رکھ دے رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور بینہا عشرۃ اذرع, یا پھر یہ کہ اس شخص کے درمیان میں اور قبور کے درمیان میں کیا ہے 10 ذرا کا فاصلہ ہے, تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. واضح انشاءاللہ. اس طریقے سے مکروہ ہے نماز پڑھنا وہ بیوت النیران. ٹھیک ہے, ایسی جگہوں پر نماز پڑھنا کہ جو کیا ہے وہ آگ, جہاں پہ آگ جلتی ہے. تو یہ مطلب عام طور سے یہ اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف جو مجوسی کے جو معبد ہوا کرتے ہیں. وہ لوگ کیا کرتے ہیں, وہ مستقل 24 گھنٹے وہاں پر آگ جلتی رہتی ہے. تو ایسے معبد میں نماز پڑھنا کیا ہے مکروہ ہے. واضح انشاءاللہ. وہ بیوت الخمور اذا لم تتعدى الیہ نجاست. اس طریقے سے ایسے جگہ پہ نماز پڑھنا, ایسے گھر میں نماز پڑھنا کہ جہاں پر شراب وغیرہ رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس شرط پہ کہ وہ شراب کی نجاست آپ کے کپڑے بدن میں نہ لگے, ورنہ اگر وہ کپڑے بدن میں لگے تو وہاں پہ حرام ہے, نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں, باطل ہے نماز. ٹھیک ہے, تو کیا بس مثال طور پر وہاں پر ڈرام وغیرہ میں شراب رکھی ہے, وہاں پہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں, تو یہ کراہت ہے. وجواد الطرق, اس طریقے سے ایسی جگہ پہ نماز پڑھنا کہ جو بڑی روڈ ہے اور اس پہ مستقل لوگ آ جا رہے ہیں, تو اس میں بھی نماز مکروہ ہے. چونکہ اس میں زیادہ تر خدشہ یہ ہوتا ہے کہ انسان نماز میں کم دھیان دے گا, آنے جانے لوگوں پر جو کیا ہے زیادہ دھیان دے گا. واضح انشاءاللہ. یعنی جواد الطرق یعنی وسیع, ایسا وسیع راستہ کہ جس میں بہت زیادہ لوگ جو کیا ہیں مصروف رہتے ہیں آنے جانے میں. اس طریقے سے وہ بیوت المجوس, مجوسیوں کے گھر میں, دیکھیے فرق ہے دونوں میں. اس سے پہلے بیوت النیران کہا تھا تو مجوسیوں کے معبد میں نماز پڑھنا. اب بیوت المجوس یعنی ایسے گھر میں کہ جو مجوسیوں کا گھر ہے, ان میں نماز پڑھنا بھی کیا ہے وہ مکروہ ہے. ولا باس بالبیع والکنائس. ہاں, بیع کہتے ہیں یہودیوں کے مکان عبادت کو,
اور کنائس کہتے ہیں جس کو کنائس یعنی کلیسا، واضح انشاءاللہ، چرچ، اور ہاں عیسائیوں کے معبد کو کنائس کہتے ہیں عربی میں، واضح انشاءاللہ۔ ان دونوں میں نماز پڑھنا، ہاں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طریقے سے کہتے ہیں وَيُكْرَهُ أَن تَكُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ نَارٌ مُضْمِرَةٌ عَلَى الْأَزْهَرِ، اس طریقے سے مکروہ ہے نماز پڑھنا ایسی جگہ پر کہ انسان جہاں نماز پڑھ رہا ہے اور مصلی کے سامنے مثلا آگ جل رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہے ایک تہمت سمجھ لیجیے، یعنی مواضع تہمت میں سے ہے کہ یہ بھی کیا ہے، یعنی خداوند عالم نے اس کی بہت مذمت کی ہے۔ اب دیکھیں مجوسی، حتیٰ کہ مجوسی جس گھر میں رہ رہا ہے اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی آگے ایک بات آنے والی ہے، حتیٰ کہ مجوسی کا وہ گھر نہیں ہے، مجوسی کا وہ گھر نہیں ہے، بلکہ وہ مجوسی بیٹھا ہوا وہاں پہ بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ مجوسیوں سے بہت خداوند عالم نے دوری بنانے کو کہہ رکھا ہے۔ وَيُكْرَهُ أَن تَكُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ نَارٌ مُضْمِرَةٌ عَلَى الْأَزْهَرِ، کہ انسان ایسی جگہ پہ نماز پڑھے کہ جہاں پر سامنے آگ البتہ مضرمہ یعنی جل رہی ہو، واضح انشاءاللہ، بنا قول ازہر کے جو کہ مشہور ہے فقہا کے درمیان۔ اور تصاویر، یا پھر ایسی جگہ پہ نماز پڑھنا کہ جہاں پہ گھر میں کیا ہو، تصویر لگی ہوئی ہے۔ سیسانی صاحب کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ یہ دیکھیے اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ بین یدیہ یعنی اس کے سامنے، ٹھیک ہے، لیکن سیسانی صاحب کہتے ہیں حتیٰ کہ اس کمرے میں بھی اگر تصویر پیچھے لگی ہوئی ہے تو بھی مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ وَكَمَا تُكْرَهُ الْفَرِيضَةُ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ تُكْرَهُ عَلَى سَطْحِهَا، جس طریقے سے ہم نے اس سے پہلے کہا کہ جوف کعبہ میں وظیفہ یعنی وظائف کی نماز پڑھنا کیا ہے، مکروہ ہے، اس طریقے سے خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر نماز پڑھنا بھی کیا ہے، مکروہ ہے۔ وَتُكْرَهُ فِي مَرَابِطِ الْخَيْلِ وَالْحَمِيرِ وَالْبِغَالِ، ٹھیک ہے، یعنی گھوڑا، گدھا، خچر، یہ سب جہاں بندھے ہوتے ہیں وہاں پہ بھی نماز پڑھنا جو کیا ہے، مکروہ ہے۔ وَلَا بَأْسَ بِمَرَابِضِ الْغَنَمِ، ٹھیک ہے، ہاں وہ جگہیں ہیں کہ جہاں پر جو کیا ہے یہ بکریاں وغیرہ باندھی جاتی ہیں، بھیڑ بکری، اس میں کوئی حرج نہیں، جی ہاں، مکان نوم الاغنام۔ وفی بیت فیہ مجوسی، اس طریقے سے مکروہ ہے نماز پڑھنا ایسے گھر میں کہ جس میں دیکھیں مجوسی موجود ہے، یعنی اب اس کا گھر نہیں ہے، وہ ایز اے مہمان آئے آپ کے پاس، آپ کے نماز کا وقت ہو گیا، آپ چاہیں کہ بیٹھو میں نماز پڑھ لوں، تو یہ بھی کیا ہے، مکروہ ہے۔ ولا باس بالیہودی والنصرانی، لیکن ہاں اگر کوئی یہودی و نصرانی کسی جگہ پہ موجود ہے نماز پڑھنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے، بات انشاءاللہ۔ کہہ رہے ہیں وَيُكْرَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ مُصْحَفٌ مَفْتُوحٌ، اس طریقے سے مکروہ ہے کہ انسان نماز پڑھے اور اس کے سامنے جو ہے قرآن مجید کھلا ہوا رکھا ہو۔ او حائط ينزع من بالوعہ یبال فیہا، اس طریقے سے انسان نماز پڑھے ایسی دیوار کے سامنے، یعنی نماز یہاں پڑھ رہا ہے، سامنے دیوار ہے اور اس دیوار کے پیچھے مثلا کیا ہے، بالوعہ ہے، اور بالوعہ کیسا ہے، یعنی وہ بالوعہ ایسا گندگی والا بالوعہ، ہاں، کہ جس میں مثلا پیشاب وغیرہ لوگ کرتے ہیں اور اس کی جو نجاست ہے وہ رس رہی ہے اس دیوار میں، صاف دکھ رہا ہے کہ یہ گیلی ہے، اور یہ گیلاپن کس سے ہوئی، پیشاب وغیرہ کی نجاست سے ہے، تو اس صورت میں کیا ہے، کرے گا ایسی جگہ پہ بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور انشاءاللہ۔ وقیل یکرہ الی انسان مواجہ اور باب مفتوح، ایک قول اور بھی ہے کہ انسان ایسی جگہ پہ نماز پڑھے کہ جہاں پر کیا ہے کوئی سامنے انسان بیٹھا ہوا ہے، کسی کے مطلب سامنے انسان بیٹھا ہو، یہاں پہ کھڑے ہو کے مطلب انسان نماز پڑھ رہا ہے، اس طریقے سے دروازہ سامنے کھلا ہوا ہے اور انسان نماز پڑھ رہا ہے، یہ سب بھی مکروہات میں سے ہیں، واضح انشاءاللہ۔ جی پڑھتے ہیں اس کو، ہاں تو بہت ٹائم ہے کہ جانا نہیں ہے، چلیے۔ المقدمۃ السادسہ فیما یسجد علیہ، ٹھیک ہے، چھٹا مسئلہ اس حوالے سے کہ جو مصلی جو سجدہ کرے گا، ہے نا، کون سی چیزیں ایسی ہیں جس پہ سجدہ کرنا درست ہے اور کن چیزوں پہ سجدہ انسان نہیں کر سکتا۔ کہہ رہے کہ لا یجوز السجود علی ما لیس بارض، ٹھیک ہے، ہاں سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے ایسی چیزوں کے اوپر کہ جو زمین شمار نہیں ہوتی، اس پہ زمین کا اطلاق نہیں ہوتا، جیسے کالجلود والصوف والشعر والوبر، جیسے جلد ہے، واضح انشاءاللہ، کسی بھی چیز کی جلد ہو تو چونکہ وہ زمین نہیں ہے لہٰذا اس پہ سجدہ نہیں کر سکتے، اس طریقے صوف اون وغیرہ ہیں، یا پھر جو کیا ہے شعر بال ہیں یا وبر رواں وغیرہ ہیں، ان سب پہ سجدہ نہیں کر سکتے، کیوں، یہ سب کے ان پر جو ہے وہ زمین کا اطلاق نہیں ہوتا۔ ولا علی ما ہوا من الارض اذا کان معدنا، اس طریقے سے آپ نے کہا کہ جس پر زمین کا اطلاق اس پہ سجدہ کریں گے، تو چلیے یہ سب چیزیں ہیں ان پر جو کہ زمین کا اطلاق ہوتا ہے، تو کہیں جی ہاں زمین کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ زمین سے نکلنے کے بعد یہ معدنیات میں سے ہوتے ہیں اور اس پر بھی سجدہ آپ نہیں کر سکتے، جیسے ملح ہے، عقیق ہے، ذہب ہے، فضہ ہے، انشاءاللہ، والقیر، قیر یہ بھی ایک طرح کا معدن ہی ہے جو زمین سے نکلتا ہے،
اور انشاءاللہ اس پر بھی انسان سجدہ نہیں کر سکتا الا عند الضرورہ. ہاں مگر یہ کہ انسان کے پاس اور کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جہاں پہ سجدہ کر سکتا ہے تو اس صورت میں انسان اس پہ سجدہ کر سکتا ہے. ولا علی ما ينبت من الارض اذا كان ماكولا كالخبز والفواكه. اس طریقے سے ان چیزوں کو بھی سجدہ نہیں کر سکتا کہ جو زمین سے نکلتی تو ہیں مگر کیا ہے وہ معقول و ملبوس میں سے ہیں مثلا. ٹھیک ہے, یعنی کھائی اور پہنی جاتی ہیں. جیسے کیا ہے, جیسے کہ خبز اور فواکہ. حاضر انشاءاللہ یہ مثلا گیہوں, یہ خبز اشارہ ہے مثلا کیا ہے الما یخبز به, یعنی وہی گیہوں وغیرہ دھان وغیرہ کے اوپر کہنے کا مقصد ہے. اس طریقے سے جو مطلب فروٹس وغیرہ نکلتے ہیں یہ بھی تو زمین سے ہی نکلتے ہیں, تو اس پر بھی انسان سجدہ نہیں کر سکتا سبزیوں وغیرہ پہ. اس طریقے سے وفی القطن والقطان, یہ بھی زمین سے نکلتا ہے مگر کیا اس پر سجدہ نہیں کر سکتے, کیوں؟ اس لیے کہ یہ پہنی جاتی ہیں. اس وجہ سے دیکھیں آپ اچھا اس کو پڑھ لیتے ہیں پھر بتاتے ہیں. وفی القطن والقطان روایتان اشہرہما المنع. اس میں دو روایت ہیں, بعض روایتوں میں ہے کہ پڑھ سکتے ہیں نماز اور بعض میں ہے کہ نہیں پڑھ سکتے, جو کہ اکثر فقہاء نے اس پہ مطابق وہ دیا ہے, فتویٰ دیا ہے, وہ یہی ہے کہ المنع ہو, کہ قطن یعنی اس پہ روئی پہ اور کتان پہ بھی جو ہے سجدہ نہیں کیا جا سکتا. اور انشاءاللہ اس لیے آپ دیکھا ہوگا اپنے قاعدہ کلیہ جو بیان کرتے ہیں کہ سجدہ کس چیز پر کیا جا سکتا ہے, تو کہتے ہیں ہر وہ چیز کہ جو زمین سے نکلے اور کھائی اور پہنی نہ جاتی ہے. اور انشاءاللہ تو اس پہ سجدہ کر سکتا ہے. ولا يجوز السجود علی الوحل. وحل کے اوپر جو ہے وہ سجدہ کرنا درست نہیں ہے. وحل کسے کہتے ہیں؟ وحل کہتے ہیں یعنی ایسی زمین کہ جس پر جو کیا ہے یعنی وہ نہیں ہے, کیا کہتے ہیں, جو مستقر نہیں ہے, یعنی یعنی جو حرکت میں ہو یا اس پر جو کیا ہے مثلا اتنی ٹیڑھی ہو کہ اس پہ یعنی سجدہ جو کیا ہے برابر طور پہ انسان نہیں کر سکتا. فَإِنِ اضْطُرَّ او ما ويجوز السجود علی القرطاس. کہہ رہے کہ لیکن اگر انسان جو کیا ہے وہ ہو گیا مضطر ہو گیا, اگر نہیں پڑھے گا نماز تو اس کی نماز قضا ہو سکتی ہے. اور یہی ایک جگہ ہے وحل کی مثلا کہ جہاں پر جو کیا ہے انسان نماز پڑھ سکتا ہے. تو اس صورت میں کیا کریں جی وہی جگہ پہ نماز پڑھ لے گا اور نماز کے لیے کیا کرے سجدے وغیرہ کے لیے اشارہ کرے گا. ٹھیک ہے. ويجوز السجود علی القرطاس. کاغذ کے اوپر سجدہ کرنا درست ہے. وَيُكْرَهُ إِذَا كَانَ فِيهِ كِتَابًا. ہاں البتہ یہ کراہت ہے اگر وہ کاغذ پہ کچھ لکھا ہوا. وَلَا يَسْجُدُ عَلَى شَيْءٍ مِّن بَدَنِهِ. ہاں اپنے بدن کے کسی حصے کے اوپر انسان سجدہ نہیں کر سکتا. فَإِن مَنَعَ الْحَرُّ عَنِ السُّجُودِ عَلَى الْأَرْضِ. گرمی بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, اور جس پہ سجدہ کرنا ہے جو پتھر ہے نا, وہ اتنا گرم ہے کہ انسان جو ہے پیشانی جلے گی, نہیں سجدہ کر سکتا اس پہ. ٹھیک ہے, تو کیا کرے گا, تو کہیں کہ سجدہ علی ثوبہ. تو اس صورت میں کیا کرے گا, وہ اپنے کپڑے کے اوپر جو کیا ہے مثلا جو عبا وغیرہ پہنے ہوئے جبہ ہے اس کے اوپر سجدہ کر لے گا. وَإِن لَمْ يَتَمَكَّنْ فَعَلَىٰ كَفَّيْهِ. کپڑا اتنا تنگ ہے کہ کپڑا آگے کر کے نماز اس پہ نہیں پڑھ سکتا, تو کیا کہہ رہے ہیں, تو اپنے کف کے ظاہر کف کے اوپر جو کیا ہے نماز پڑھے گا, باطنی کا, تاکہ باطنی کف پہ پڑھے گا تو پھر وہ سجدے پہ اشکال ہوگا. چنانچہ دیکھیں ظاہر کف کے اوپر جو کیا ہے نماز تو وہ سجدہ کر لے. والذی ذکرناہ انما یعتبر فی موضع الجبہہ لا فی بقیۃ المساجد. یہ ساری جو باتیں ہم نے ذکر کی ہیں ہے نا, یہ سب کیا ہے متعلق ہیں کس سے, یہ ہونا چاہیے کس میں, موضع سجود میں, جہاں پہ جس جگہ پہ آپ سجدہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بقیہ مساجد میں یعنی دونوں گھٹنے, دونوں ہتھیلی اور دونوں پیروں کے جو انگوٹھے, اس میں ان کے لیے ہم نے نہیں کہا. وَيُرَاعَ فِيهِ أَن يَكُونَ مَمْلُوكًا أَوْ مَعْزُونًا فِيهِ. ٹھیک ہے, اور اس میں اس بات کی رعایت کی جائے گی کہ یہ کیا ہو, مملوک ہو جہاں پہ سجدہ کر رہے ہیں آپ, او معذون فی ہے, ہاں یا پھر اس میں آپ کو اجازت دی گئی ہے, کم سے کم آپ کی جگہ نہیں تو وَأَن يَكُونَ خَالِيًا مِنَ النَّجَاسَةِ. ٹھیک ہے, ہاں باقی جگہیں ہیں ان میں کہہ رہے ہیں کہ وہ نجاست سے خالی ہونا ضروری ہے. وَإِذَا كَانَ دَنَا فِي مَوْضِعٍ مَحْصُورٍ كَالْبَيْتِ وَشِبْهِهِ وَجَهِلَ مَوْضِعَ النَّجَاسَةِ لَمْ يَسْجُدْ عَلَى شَيْءٍ مِّنْهُ. ٹھیک ہے, اور اگر کہہ رہے ہیں یرحمکم اللہ وَإِذَا كَانَ دَنَا فِي مَوْضِعٍ مَحْصُورٍ, اگر نجاست جو ہے کسی ایسی جگہ پہ ہے کہ جو محصور ہے, حصر کر دی گئی, اتنی جگہ پہ ہے مثلا نجاست, جیسے کالبیت وشبہ, وہ یہ کمرہ ہے, کہا کہ اس کمرے میں نجاست ہے. وجہل موضع النجاسہ, کہا کہ اس کمرے میں نجاست ہے, آپ اس میں نماز نہ پڑھیے. ٹھیک ہے, لیکن کیا کہ کمرے میں کہاں پہ نجاست ہے انسان نہیں جانتا, تو کیا کرے گا, لم یسجد علی شیء منہ, تو اس صورت میں کہیں بھی جو کیا وہ سجدہ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, چونکہ آپ کو مطلب ایک واجب عمل کو انجام دینا ہے تو اس میں آپ احتیاط کیجئے, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مریض جگہ پہ سجدہ کر رہے ہیں.
وہ یجوز السجود فی المواضع المتسعہ. ہاں لیکن کہہ رہے کہ اگر یہ جگہ جو محصور نہیں ہے بلکہ کیا ہے سمجھ لیجیے ایک بڑا سا ہال ہے اور اس میں کہا گیا کہیں پہ کسی بچے نے مثال طور پر پیشاب کر رکھا ہے نجاست ہے. اب چونکہ پورا ہال جو ہے مثلا بڑا سا ہال ہے آپ کہیں بھی تو اگر پیشاب اگر سے نجاست ہے بھی تو ایک کوئی کسی کونے میں ہوگی کسی جگہ پہ ہوگی تو اور یہ ہال جو بہت بڑا ہے تو کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بس انشاءاللہ وہاں پہ سجدہ کیا جاتا دفعا للمشقہ مشقت کو جو کیا ہے دفع کرتے ہوئے. چونکہ حرج ہے آپ مطلب ایک پیشاب کی وجہ سے مثال طور پر 200 میٹر یا 100 میٹر کے جو کیا ہے ہال کو جو بے سجدہ کرنا ترک نہیں کر سکتے. بس انشاءاللہ المقدمۃ السابعہ فی الاذان والاقامہ پڑھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.